السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جلال الدین رومی کون تھے؟ جلال الدین رومی یہ ایک صوفی شاعر ہیں، ایک ریلیجس اسکالر تھے جو کہ خراسان کے شہر بلخ میں پیدا ہوئے۔ پرانے زمانے کا جو ایران تھا وہاں کے شہر بلخ میں، اور پھر وہاں سے یہ اپنے والد کے ساتھ حلب چلے گئے، پھر وہاں سے انہوں نے وہاں تعلیم حاصل کی۔ قونیہ جو آج ترکی کا شہر ہے وہاں پر آ گئے اور پھر آخر تک یہیں پر رہے۔ یہ 604 ہجری میں یہ پیدا ہوتے ہیں۔ 1207 یعنی 13ویں صدی میں ان کی ولادت ہوئی، پیدائش ہوئی، اور 1273 میں ان کی وفات ہوتی ہے، یعنی یہ ان کی مرتب ہو جاتی ہے۔ یہ پہلے کتابی علم حاصل کرتے تھے، مولوی تھے، مولانا تھے، اور بہت بڑے اپنے وقت کے بڑے ٹاپ کے۔ کہا جاتا تھا کہ جو مسئلہ کسی سے حل نہ ہو جلال الدین کے پاس چلے جاؤ، اور وہ حل ہو جاتا تھا چٹکیوں میں۔ لیکن جب ان کی ملاقات شیخ شمس تبریز سے ہوتی ہے تو شمس تبریز سے جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کی دنیا پلٹ جاتی ہے۔ شمس تبریز سے ملاقات کے بعد ان کی کیفیت ہی الگ ہو گئی، اور وہ ملاقات بھی اس بڑے دلچسپ بتاتے ہیں۔ بڑا دلچسپ واقعہ ہے ملاقات کیسی ہوئی۔ کہتے ہیں کہ شیخ شمس تبریز سے جو ہے وہ انہوں نے پروردگار سے کہا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ دیں، ایسا شاگرد دیں کہ جس کو میں اپنا یہ جو علم ہے یہ سارا کا سارا دے دوں۔ پروردگار نے کہا کہ جاؤ اور روم میں اس طرح کا ایک شخص ہے، اس کو اپنا علم دے دو۔ تو یہ جاتے ہیں اس شخص کی تلاش میں۔ دیکھیں استاد شاگرد کی جو ہے اس کے اندر تلاش میں نکل پڑا ہے۔ تو روم جو ہے کہ یہ کسی حوض کے کنارے پہ شاگردوں کو پڑھا رہے تھے، اور کتابیں رکھی ہوئی تھی سب کے سامنے۔ تو جب استاد آئے، شمس تبریز آیا، انہوں نے ان کے سامنے سے کتابیں اٹھائیں اور حوض میں پھینک دی۔ تو مولانا رومی نے ان سے کہا کہ غصے میں، ارے بھائی یہ کیا کر دیا؟ ہماری کتابیں یہ آپ نے اٹھا کر حوض میں پھینک دی۔ اتنی مشکل سے ہم نے دنیا بھر سے تلاش کر کے لے کر آئے تھے ان کتابوں کو، اور زمانہ طالب علمی سے، اسٹوڈنٹ کے زمانے سے ہم نے اس پر بڑی قیمتی باتیں لکھی ہوئی تھی۔ ان کو بڑا غصہ آیا۔ تو شیخ شمس تبریز نے کہا کہ اچھا یہ تمہاری بڑی یعنی کہ محنت تھی۔ تو شیخ شمس تبریز نے حوض کے اندر پانی کے اندر دوبارہ سے ہاتھ ڈالا اور کتابیں نکالیں اور اس کو جھاڑنے لگ گئے۔ اس کو جھاڑا، کہا کہ یہ کتابیں لو۔ وہ کتابیں بالکل خشک ان کو مل گئیں۔ تو وہ حیران ہو گئے، کہا کہ بھائی کیا ہے؟ کہا تمہارا کمال وہ کتابیں تھیں اور میرا یہ کمال ہے۔ تو مولانا روم کی زندگی بدل گئی یہ واقعہ دیکھ کر۔ کہا کہ بھائی یہ تو بڑا چمتکار ہے۔ مولانا روم نے کمالات شیخ شمس تبریز کی صحبت میں حاصل کیے، اور بہت کمالات حاصل کیے۔ کتاب لکھی مثنوی، 2666 اس کے اندر شعر ہیں، اور اس کے اندر جو واقعات ہیں اس میں سے ایک واقعہ ہے کہ کسی زمانے میں جنگل کے اندر شیر نے یہ قانون رکھا ہوا تھا خرگوشوں کے اوپر کہ تم میں سے روزانہ جو ہے وہ ایک خرگوش مجھے ملے گا۔ تو خرگوش جو ہے وہ ایک دن ایک کی باری آئی، تو وہ گیا شیر کے پاس اور کہا کہ اس نے کہا کہ دیر سے کیوں آئے تھے؟ دیر سے کیوں آئے؟ تو خرگوش نے کہا کہ جی حضور میں تو بڑے ٹائم پہ نکلا تھا، لیکن راستے میں جو ہے وہ ایک شیر جو ہے وہ اس نے راستہ روک لیا، میں بڑی جان بچا کر وہاں سے آیا ہوں۔ تو شیر نے کہا کہ بتاؤ کہاں ہے وہ؟ تو اس کو کنویں کے اوپر لے گیا خرگوش۔ تو کہا کہ جی حضور ذرا آگے ہو جائیں۔ تو شیر ذرا آگے ہوا اور آگے ہوا، وہ سمجھا کہ یہ شیر ہے، اس کو اپنا عکس دکھائی دے رہا تھا۔ شیر نے وہاں پر پانی کے اندر چھلانگ لگائی تو سب خرگوشوں کی جان بچ گئی۔ تو اس واقعے کو لکھ کر وہ کہتے ہیں کہ دیکھو دشمن جو ہوتا ہے نا وہ آپ کے اندر ہوتا ہے۔ کسی اور کو ہم جب دشمن سمجھ لیتے ہیں، یہ دشمن ہے، فلاں دشمن ہے، وہ بندہ دشمن ہے، یہ ہمارا عکس ہوتا ہے جو ہمیں نظر آ رہا ہوتا ہے دوسری جگہ پر۔ وہ کوئی اور بندہ نہیں ہوتا، وہ ہم ہی ہوتے ہیں۔ اس لیے دشمنی نہیں نکالنی چاہیے۔ اگر آپ دشمنی نکالیں گے تو آپ کو نقصان ہوگا۔ تو اس طرح کی واقعات بہت سارے اس مثنوی کے اندر لکھے ہوئے ہیں، آپ پڑھیں تو بڑی انٹرسٹنگ دلچسپ جو ہے وہ کتاب ہے مولانا روم کی۔ مولانا روم کا جو صوفیوں کا جو ذکر کا طریقہ ہے
ایک ہاتھ سینے پہ رکھ کے اور ایک ہاتھ یوں کر کے ایک بندہ یوں چکر لگاتا ہے گول. ڈانس نہیں کرتے، رقص کرتے ہیں، جھومتے ہیں. یہ جھومنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، اس جھومنے سے ہی ان کی یہ پرے ہوتی ہے. اونچی اونچی آواز سے اللہ اللہ کہتے ہیں، لوگوں کی خدمت کرنا، مدد کرنا، اس پر یہ یقین رکھتے ہیں. مولانا روم کا سلسلہ آج دنیا میں مولویہ کہلاتا ہے. فارسی کے اندر اشاعری ہے. یہ ان کی جو کتاب ہے دنیا کی ہر زبان میں ٹرانسلیٹ ہو گئی ہے. کچھ لوگوں نے ان پہ فتوے بھی لگائے، لیکن وہ صوفیوں پہ لگتے رہتے ہیں، فتوے لگتے رہتے ہیں. تو آپ اس کی مثنوی کی آپ ٹرانسلیشن پڑھیں تو آپ کو بڑی دلچسپ لگے گی، اور اس کے اندر اسی طرح کی باتیں ہیں. تو مولانا روم جو ہے، ان کی زندگی کی یہ کچھ باتیں تھیں جو میں نے چاہا کہ آپ کے ساتھ شیئر کر لوں. امید کرتا ہوں آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت بہت شکریہ.